السلام علیکم معزز ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو چلتے ہیں معزز ناظرین آج کے ٹاپک کی طرف۔ جہنم اسلامی عقائد کے مطابق ایک ایسا مقام ہے جو آخرت میں گنہگاروں اور نافرمانوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے سزا کا گھر ہے۔ جہنم کو قرآن و سنت میں مختلف ناموں، صفات اور تفصیلات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جو اس کی ہولناکی اور شدت کو ظاہر کرتی ہے۔ جہنم کے نام۔ قرآن مجید میں جہنم کے مختلف نام ذکر کیے گئے ہیں، جن کے نام درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، جہنم۔ یہ سب سے عام اور مشہور نام ہے۔ نمبر 2، نار۔ آگ جو جہنم کی شدت اور جلانے کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ نمبر 3، جحیم، بھڑکتی ہوئی آگ۔ نمبر 4، سقر، وہ آگ جو انسان کے جسم کو جھلسا دیتی ہے۔ نمبر 5، لظا، شعلے مارتی ہوئی آگ۔ نمبر 6، حطمہ، توڑ پھوڑ کرنے والی آگ۔ نمبر 7، سعیر، بھڑکتی ہوئی آگ۔ ہر نام جہنم کے ایک خاص پہلو یا کیفیت کو بیان کرتا ہے، جو اس کی ہولناکی کو مزید واضح کرتا ہے۔ جہنم کی صفات۔ جہنم کی صفات اور اس میں ہونے والے عذاب کا ذکر قرآن و سنت میں کئی مقامات پر کیا گیا ہے۔ یہ صفات انسان کو گناہوں سے باز رکھنے اور تقوی اختیار کرنے کی تلقین کرتی ہے۔ نمبر 1، انتہائی گرم آگ۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے بہت زیادہ شدید ہوگی۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا کمزور ہے۔ نمبر 2، پیاس کی شدت۔ جہنمیوں کو انتہائی پیاس کا سامنا ہوگا، لیکن انہیں پینے کے لیے صرف کھولتا ہوا پانی یا زخموں سے بہنے والا مواد دیا جائے گا۔ نمبر 3، کھانے کی کمی۔ جہنمیوں کو کھانے کے لیے زقوم کا درخت دیا جائے گا، جس کا پھل انتہائی کڑوا اور بدبودار ہوگا۔ نمبر 4، اندھیرا اور شور۔ جہنم میں گہرا اندھیرا ہوگا، اور ساتھ ہی جہنمیوں کی چیخ و پکار اور آگ کے بھڑکنے کی آوازیں ماحول کو مزید خوفناک بنائیں گی۔ نمبر 5، بدبو اور گندگی۔ جہنم میں بدبو، گندگی اور سخت عذاب کی وجہ سے زندگی ناقابل برداشت ہوگی۔ جہنم کے درجات۔
قرآن مجید میں ذکر ہے کہ جہنم کے مختلف درجے ہیں جو گناہوں کی نوعیت اور شدت کے حساب سے ہوں گے۔ ان میں سب سے نچلا درجہ منافقین کے لیے مخصوص ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ ہر درجے میں عذاب کی نوعیت اور شدت مختلف ہوگی اور وہ گناہ کے مطابق ہوگا۔ جہنم میں جانے والے لوگ، جہنم میں وہ لوگ جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے روگردانی کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں یا دوسرے بڑے گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں چند گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1، کفار، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں۔ نمبر 2، ظاہری طور پر ایمان لانے والے لیکن دل سے کفر کرنے والے۔ نمبر 3، ظالم اور جابر حکمران، وہ لوگ جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور عدل و انصاف کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ نمبر 4، بدعنوان اور دھوکہ دینے والے، وہ لوگ جو دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں اور ناجائز طریقوں سے مال کماتے ہیں۔ جہنم میں عذاب کی نوعیت، جہنم کے عذاب کی نوعیت قرآن و حدیث میں تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ نمبر 1، جلنے کا عذاب، جہنمیوں کی جلد جلائی جائے گی اور جب وہ ختم ہو جائے گی تو نئی جلد پیدا کی جائے گی تاکہ عذاب جاری رہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، جب ان کی کھال جل جائے گی تو ہم دوسری کھال پیدا کریں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں۔ نمبر 2، زنجیریں اور طوق، جہنمیوں کو زنجیروں اور طوقوں میں جکڑ دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے۔ نمبر 3، پانی کا عذاب، انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا۔ نمبر 4، بھاری پتھر، جہنمیوں پر بھاری پتھر گرائے جائیں گے جو انہیں مزید تکلیف دیں گے۔ جہنم کے دروازے، قرآن مجید میں ذکر ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازہ مخصوص قسم کے گنہگاروں کے لیے ہوگا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، اس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے ایک خاص گروہ مقرر ہے۔ یہ دروازے گناہوں کی نوعیت کے مطابق تقسیم کیے گئے ہیں اور ہر دروازے پر فرشتے مقرر ہیں۔ جہنم سے نجات کے طریقے، اسلام نے جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے کئی رہنما اصول دیے ہیں۔ نمبر 1، ایمان اور تقوی، ایمان لانا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا جہنم سے نجات کا اہم ذریعہ ہے۔ نمبر 2، نماز اور عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ
اور حج جیسی عبادت انسان کو جہنم سے دور کرتی ہے۔ نمبر 3، توبہ اور استغفار۔ گناہوں پر سچی توبہ اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 4، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی۔ کسی کا حق نہ مارنا، ظلم سے بچنا اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ اہل ایمان کا انجام۔ اہل ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر وہ گنہگار بھی ہو تو اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ آخر کار جنت میں جائے گا۔ جہنم کا ذکر انسان کو اس کے اعمال کے انجام سے خبردار کرتا ہے۔ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے اور گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ جہنم کی حقیقت کا شعور ہمیں زندگی میں صحیح راستہ اختیار کرنے میں مدد دیتا ہے تاکہ ہم آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے حقدار بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال، اور مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اسلامک سٹوریز وائس آف عمر کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ۔